اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر اسے قیامت کے دن عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اسے قیامت کے دن دی جائے گی۔ جزا اور سزا کا دن قیامت کا دن ہے۔ اسی دن ہر شخص کو ہر شخص سے بدلہ دلایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ تو بدلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا وقت ہے، لیکن کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی جزا اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کی صرف ادھار ہی نہیں سارا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی اللہ دنیا میں بھی جزا دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، فرمایا تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور قلیل گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثیر گناہ تو میں ویسے ہی درگزر کر دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو تمہاری بہت ساری زندگی کی پریشانیاں ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس میں تمہارا اپنا بہت سارا دخل ہے، اور قلیل گناہوں پر سزا ہے، سب پر سزا نہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر مشکلات بطور امتحان آتی ہیں، اور مشکلات ہم پر بطور آزمائش آتی ہے، لیکن بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم پر جو مشکلات آتی ہیں وہ بطور سزا آتی ہے۔ ہم چونکہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، لہذا اس پر غور بھی کبھی نہیں کرتے۔ جس آدمی سے ملاقات ہوتی ہے وہ جب اپنی زندگی کے شب و روز گنواتا ہے تو اس میں اپنی کوتاہی کوئی بھی نہیں بتاتا، کہتا میں بڑا ٹھیک تھا، باقی سارا زمانہ ہی غلط تھا۔ سارا زمانہ پرانے لوگ کیا کرتے تھے، جب آتے تھے فیصلہ کرانے اور جب آتے تھے داستان سنانے تو کوتاہیاں اکثر بیان کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو کہنے لگے کوئی میرے اندر کوتاہی ہوگی تو مخالفت کرتے ہیں نا، دعا کرے اللہ میری کوتاہیاں ٹھیک کر دے۔ حالانکہ یہ جواب بھی ہو سکتا تھا کہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، یہ بھی تو جواب ہوتا ہے نا کہ جلتا ہے مجھ سے، جلتے بھی ہیں لوگ، جلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں سونیا تو ہی میری مدد کرے گا، اس لیے کہ عدو بد دین مذہب والے حاسد، بیگانے تو ہے ہی بے دین اور جو اپنے ہیں وہ حسد پہ آ گئے۔ تو یہ تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم یہی کہیں کہ سارے میرے حاسد ہیں، کبھی کبھی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے اندر۔ تو نیکی کی جزا ملتی ہے، گناہ پر سزا ملتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو کہا حبیب ان سے کہہ دو اوفو بیہدی اوفی بیہدکم، یہ میرے ساتھ اگر وفا کریں گے تو ان کا رب بھی ان کے ساتھ وفا ہی فرمائے گا، اگر یہ میرے وعدے پورے کریں گے تو میں بھی ان کے وعدے پورے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا اللہ اسے ضرور رزق عطا فرمائے گا، ضرور روزی دے گا اس کو جو اللہ پر نیکیوں کی جزا ملے گی، گناہوں کی سزا ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، متقی رہتا ہے، تنہائیاں اس کی صاف رہتی ہیں، پاکیزہ رہتا ہے، اللہ اگر وہ بندہ پڑھا نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، اسے دنائی دے دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ایک بات کہنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لکھ لینا کسی جگہ پہ۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری عزتیں برقرار رہے تو پھر تو اللہ سے ڈرتا رہے،
فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اسی کی مخلوق فرما برداری کرتی ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں, فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے نا, تو جن کو اس بندے کی تعریف کرنی چاہیے وہی اس کی توہین کرنے لگ جاتے. بیٹے کو چاہیے نا باپ کی تعریف کرے, عزت کرے, تو اگر بیٹا توہین کرے تو باپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کا نافرمان ہو گیا ہوں. اور یہ حالانکہ بیٹے کو یہ حکم نہیں کہ باپ نافرمان بھی ہو تو وہ نافرمانی کرے, اس نے تو بہرحال فرما برداری کرنی ہے, لیکن بطور سزا بھی کبھی اولاد نافرمان ہوتی ہے, بطور سزا کے. اور یاد رکھیے گا عزتیں جب اللہ کسی کو دیتا ہے نا عزتیں, تو اس کی بعض نیکیوں کی بنیاد پر میرے رسول پاک نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرے گناہ چھپے رہے تو لوگوں کے گناہوں کا ذکر نہ کیا کر, تیرے بھی. اور اس لیے ہماری عزت نہیں ہوتی, قائم نہیں رہتی, چور خور کی یاریاں بھی قائم نہیں رہتی, دوستیاں بھی قائم نہیں رہتی, عزتیں بھی قائم نہیں رہتی, کچھ نہیں بچتا اس کے پلے. میرے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بندوں کی عیب پوشی کر, تو بندوں کے عیب چھپا, تو بندہ ہو کے بندوں کے عیب چھپا. من ستر مومنا سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی فرمائے گا. اچھا ہم تو بندوں کے عیب چھپائیں گے, جتنا ہمارا ظرف ہے اتنے ہی چھپائیں گے, تو جب اللہ ہمارے چھپائے گا, ہم بندے ہو کے چھپائیں گے تو وہ اللہ ہو کے چھپائے گا, تو کوئی عیب کھلے گا؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ما ہاک فی صدر کا. حضور نے فرمایا وہ چبھتا ہے تیرے وجود میں, تجھے سکون نہیں لینے دیتا, وہ تیرے باطن کو پریشان رکھتا ہے. اس لیے امام غازی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور سب سے زیادہ ڈرنا کس چیز سے چاہیے؟ فرمایا اپنی کرتوتوں سے. سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اپنی کرتوتوں سے. کہنے لگے میں تو سب سے زیادہ اپنی کرتوتوں سے ڈرتا ہوں کہیں میرے آگے نہ آ جائے. بندوں سے نہیں زیادہ ڈرتا, بھوک سے نہیں ڈرتا, غربتوں سے نہیں ڈرتا, اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں سزا نہ ملنے لگے. میرے عزیز یاد رکھ, جب تک کہ تیرا یہ مزاج نہیں بنتا اور اس بات میں تو جب تک نہیں آتا, اس وقت تیرے لیے حالات کٹھن کے کٹھن رہیں گے. گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ تیری روح کو بے چین اور بے قرار کر دے گا, تیرے اندر کھٹکے گا, تجھے بے سکون کرے گا. تو ہر وقت, یہ کچھ لوگ بلا وجہ ڈسٹرب رہتے ہیں, کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں کیا پریشانی ہے. تو میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ لگ جاتا ہے جب میں پریشان ہوتا ہوں, مجھے تو پتہ چل جاتا ہے میں جب پریشان ہوتا ہوں. کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بیان کے لیے حاضر ہوا تو ایک بزرگوں نے میرے آگے ہاتھ کیا سلام لینے کو, تو چونکہ جلدی تھی تو میں نے ان سے پورا ہاتھ میں ملایا. اب میں گاڑی میں سوار ہو گیا, واپس لوٹا تو ساری رات طبیعت بے چین رہی کہ بیچاروں کے وجود پہ لباس بھی پورا نہیں تھا, پرانا تھا, اور غریب آدمی تھے, کوئی محسوس نہ کر گئے کہیں. حالانکہ جلدی تھی, مجھے اس جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا, وعدے کی تکمیل کا معاملہ تھا. پھر میں نے وہاں کے ایک دوست کو فون کیا, میں نے کہا یار مہربانی کر ان بزرگوں کو تلاش کر, ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ وہ درگزر کرے. جب وہ چلے گئے پھر بھی طبیعت کو سکون نہیں. میں نے کہا میری بات کرانا. کہنے لگے اصل بات کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ گناہ کھٹکتا ہے, تکلیف دیتا ہے, وہ اندر بے چین کر دیتا ہے. ساتھی کہتے پتہ نہیں چلتا کیا مسئلہ ہے. تو پتہ تو ہوتا ہے نا کیا مسئلہ ہے, کہاں کوتاہی ہے, کہاں پریشانی ہے. جو گھر میں لڑائی کر کے آیا ہے, ابا جی کو پریشان کر کے آیا ہے, اماں جی کو ستا کے آیا ہے, وہ ڈیوٹی صحیح کر ہی نہیں سکتا. جو گھر گالیاں دے کے آیا بیوی کو, وہ کیسے سکون کے ساتھ سفر کر سکتا ہے؟ جب تک گناہوں کو سینے میں اس نے لٹکایا ہوا ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے؟ تو پہلی سزا گناہ کی یہ ملتی ہے کہ بندہ بے چین ہو جاتا ہے, اور وہ جیسی کرتا ہے پھر اسے ویسی بھرنی پڑتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گناہ کی سزا جلدی نہیں دیتا, توبہ کا وقت دیتا ہے, لیکن جس نے ماں باپ کو ستایا اس کو فوراً سزا ملتی, دنیا میں سزا ملتی. اور سزا پتہ کیا ملتی ہے؟ اپنا بھی تو وقت آ جانا ہے نا دوستو. پتہ کیا کرو, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی
अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ तैयार करके रखते हैं। कहते हैं ये 5-5 मरले मैंने चारों बेटों को दे दिए, लेकिन वो वाली कनाल नहीं मैंने किसी को देनी जो मेरी खिदमत करेगा। ये हमने अपना बुढ़ापा संभाल के रखा होता है। हमने कुछ पैसे साइड पे किए होते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे के लिए। फिर हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कारोबार करते हैं, पालते हैं, तो लालच होता है कि बुढ़ापे में मेरे काम आएंगे। लेकिन पता है किसके काम औलाद आती है? जो अपने माँ बाप के काम आया हो। दोस्तों याद रखो, जब तक आप अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, मत ख्याल कीजिएगा कोई आपकी इज्जत करेगा। बुजुर्गों से एक दिन मैं सुन रहा था, मैं उनको जानता तो नहीं, लेकिन बात बड़ी पते की कर रहे थे। कह रहे थे मुझे अल्लाह के करम की उम्मीद है कि मेरी औलाद नाफरमानी नहीं करेगी। क्यों? कहने लगे सबसे गरीब था, लेकिन अपने घर से कभी माँ बाप को कहीं जाने नहीं दिया। और कहने लगा जब से वो इंतकाल कर गए, 27 साल हो गए दोनों को गए, एक जुमे का भी नागा नहीं, हर जुमे कब्र पे जाता हूं, तो मुझे उम्मीद नहीं मेरी औलाद मेरी, और ये अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद। साथियों, हर गुनाह की सजा किसी न किसी रंग में मिलती है। अगर खुदा ने तुझे आज ओहदा दिया है, कोई भी ओहदा, चाहे तू दुकान के काउंटर पे क्यों नहीं बैठता, चाहे तू क्लर्क बन के तनख्वाहें क्यों नहीं बांटता, कोई भी अल्लाह ने ओहदा दिया है। तो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि जब कुर्सी पे बैठो तो ये ना समझो कुर्सी पे बैठा हूं, ये समझो मैं लाइन में खड़ा हूं। जब अपने आप को लाइन में खड़ा महसूस करोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वहां वाले की तकलीफ क्या होती है। तबीब कभी अपने आप को तबीब ना समझे, जब भी समझे मरीज समझे। और देने वाला कभी अपने आप को देने वाला ना समझे, जब भी समझे साइल समझे। साइल समझ के देगा, फिर उसे पता चलेगा। एक कब्रस का इलाका था, बड़े पीढ़े लोग थे, बड़े मजबूत, फतह नहीं होता था। हजरत फारूक आज़म के जमाने में फतह हो गया। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस काफिले में मौजूद है। इलाका फतह हुआ तो मुसलमान मिठाइयां बांटने लगे। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कोने में जाकर रोने लग गए, रोने लगे। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो फरमाने लगे यार मुझे ख्याल आया है, जब से हम सुन रहे थे इन्हीं लोगों की इस इलाके पे हुकूमत सुन रहे थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, तो आज इनसे हुकूमत छिन गई है। मुझे डर लग रहा है अगर हमने भी नाफरमानी की तो अल्लाह हमसे भी छीन लेगा। दोस्तों, हमने नाफरमानी की है तो दुनिया की हुकूमत मुसलमानों से छिन गई है। आज हमारे पास इनानी इख्तिदार नहीं, मुसलमान रुसवा है, मुसलमान परेशान है। मुसलमान आज हर जगह, उसकी वजह यह है कि कलमा मुस्तफा का पढ़ना, लेकिन जम के माज़अल्लाह नाफरमानी भी करना। पूरी दुनिया में, किसी एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में किसी जगह भी इस्लाम अपनी असल शक्ल में नाफज नहीं। उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह के फरमा बरदार नहीं। जब तक कोई 6 फुट के कद पे इस्लाम नाफज नहीं करता तो दुनिया पे कैसे नाफज कर सके? हम मजहब के लिए लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, मजहब के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मजहब पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उससे कुर्सियां छिन जाती हैं, इख्तिदार छिन जाते हैं। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जाग रहे हैं आप लोग जी? जो नहीं जाग रहे वो जागे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने दुनिया में किसी को जलील किया या जलील समझा या जलील कहा, तो अल्लाह उसको इज्जतें दे देगा और तुझे रुसवा कर देगा।